اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار و منافقین سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ حاشیہ نمبر 83۔ اس آیت میں کافروں اور منافقوں سے جہاد کرنے اور ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کے ساتھ تو جہاد بالسیف ہی مراد ہے، لیکن منافقوں کے ساتھ معاشرتی معاملات میں درستی اور سخت غیری مراد ہے، جو ان کی تحقیر و رسوائی کا باعث ہو۔ منافقوں سے قتال کبھی نہیں کیا گیا۔ اب تک کے حالات کا تو یہی تقاضا تھا کہ منافقوں کے ساتھ عفو درگزر سے کام لیا جائے، تاکہ لوگوں کو غور و فکر کا موقع مل جائے اور وہ شکوک و شبہات دور کر کے یکسو ہو سکیں۔ دوسرے یہ کہ مکمل غلبے سے پہلے نیا اندرونی محاذ کھولنا بھی مصلحت کے خلاف تھا۔ البتہ اس دوران ان کی تلقین و تنبیہ اور اصلاح کے لیے قرآن کی آیات نازل ہوتی رہتی تھیں، جن میں ان منافقوں کی حیثیت بھی واضح کر دی جاتی اور اہل ایمان کو ان کی سازشوں سے آگاہ کر کے ان کے شر سے محفوظ رکھا جاتا تھا۔ لیکن فتح مکہ کے بعد تو حالات بدل گئے اور تقریباً پورے عرب پر اسلام کا تسلط ہو گیا۔ قیصر و کسریٰ کو دعوتی وفود بھی بھیجے گئے، پھر ان کی معاندانہ و ظالمانہ روش پر ان کی سرکوبی کے لیے لشکر بھیجے گئے۔ چنانچہ ان کے ساتھ معرکہ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ لہذا اب غزوہ تبوک کے بعد ان اندرونی سازشوں یعنی منافقوں کی طرف پوری توجہ دینا ضروری ہو گیا، جو بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے اسلام کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے رہتے تھے اور اہل ایمان کے ساتھ رہتے ہوئے دشمنوں کے لیے جاسوسی کرتے رہتے تھے۔ لہذا ایسے منافقوں کے ساتھ جنہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ اسلام کے لیے قطعاً مخلص نہیں، اب نرمی کا سلوک روا رکھنے کے بجائے سخت رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مزید مہلت دیے بغیر ان کے نفاق کو بے نقاب کیا جائے اور ان کی سازشوں کا پردہ چاک ہو، ان کی شہادت کو غیر معتبر سمجھا جائے اور ان کو کسی بھی عہدے یا منصب کا اہل نہ سمجھا جائے۔ اسی طرح معاشرے میں یہ بے وقت اور سوا ہو کر رہیں گے اور انہیں مومنوں کی جماعت میں نفاق و انتشار کے جراثیم پھیلانے کا موقع نہ ملے گا اور بیرونی طاقتوں سے ساز باز کر کے فتنہ اٹھانے کی راہ بھی مسدود ہو جائے گی۔ بلا شبہ اہل ایمان کی جماعت کے استحکام کے لیے یہ بہت ہی اہم ہدایت دی گئی تھی، جس کے بغیر جماعت کو اندرونی خلفشار اور تنزل پذیری سے روکنا ممکن نہ ہوتا۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی یعنی بری بات نہیں کہی، حالانکہ یقیناً انہوں نے وہ کفر کی بات کہی اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا اور وہ کچھ کرنے کا قصد کیا جو وہ کر نہ پائے، اور انہوں نے دشمنی اس لیے تو کی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے اور ان کے رسول نے انہیں یعنی مال دے کر دولت بند کر دیا۔ اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر منہ پھیریں گے تو اللہ انہیں دنیا و آخرت میں انتہائی دردناک عذاب دے گا اور روئے زمین میں ان کا کوئی حامی و مددگار نہ ہوگا۔ حاشیہ نمبر 84۔ منافقوں کے دلوں میں نہ تو ایمان کی کوئی وقت و اہمیت تھی اور نہ اللہ و رسول اور مومنوں سے محبت و احترام کے جذبات تھے، بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر کے دلوں میں تو اسلام اور اہل ایمان کے لیے بغض و حسد بھرا ہوا تھا۔
چنانچہ جب بھی انہیں موقع ملا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ الفاظ استعمال کرتے اور اہل ایمان کے اخلاص، انفاق اور جہاد کی تیاریوں پر طعن و طنز کرتے اور آپس میں تمسخرانہ گفتگو کرتے تھے۔ جب ان حرکتوں پر ان کی پکڑ کی جاتی اور بعض پرس ہوتی تو صاف مکر جاتے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی براءت کا اظہار کرتے۔ قرآن و حدیث میں ان کے کفریہ کلمے کی تصریح نہیں کی گئی، لیکن ایسے واقعات متعدد بار ہوئے تھے۔ دراصل بغض کے سبب ان کا یہ ذوق بن گیا تھا کہ اسلام کو نقصان پہنچانے اور مومنوں کی تحقیر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ کتنی ہی بار انہوں نے انصار و مہاجرین اور اوس و خزرج کو آپس میں لڑانے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الفور مداخلت کر کے ان کی چال ناکام بنا دی۔ اس سے کچھ عرصے پہلے غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر بھی انہوں نے ایسی ہی کوشش کی تھی اور عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی شان میں انتہائی ناشائستہ الفاظ کہے تھے، جس کی اطلاع زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ جب اس کو بلا کر جواب طلبی کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرما کر حقیقت حال بیان کر دی، جس سے ان منافقوں کا سازشی کردار تشت ازبام ہو گیا۔ اسی طرح مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں اور ارادوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع فرماتا رہا اور ان کو اپنے مذموم منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہمیشہ ناکامی کا ہی منہ دیکھنا پڑا۔ حاشیہ نمبر 85۔ ہجرت سے قبل مدینہ عرب کی ایک متوسط درجہ کی بستی تھی، جس کی اقتصادی حیثیت بھی نمایاں نہ تھی۔ اوس و خزرج کے بیشتر افراد زراعت پیشہ تھے اور مالی لحاظ سے کمزور تھے۔ ہجرت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے حالات رفتہ رفتہ بہتر ہوئے۔ رشتہ ایمانی نے انصار و مہاجرین کو ایک مضبوط قوم بنا دیا تھا۔ مسلسل فتوحات کے بعد عرب میں ان کو ریاستی قوت حاصل ہو گئی اور مدینہ اسلامی ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔ پھر غنائم کی بہتات سے معاشی استحکام ملا اور بیرونی تجارت اور کاروبار کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ اس سے مدینہ کے منافقوں نے بھی خوب فائدہ اٹھایا۔ اسی طرف اشارہ کر کے منافقوں پر طنز کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ معاندانہ روش اختیار کر کے اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں مفلوق الحالی اور تنگدستی سے نکال کر خوب خوشحال کر دیا؟ ان کو تو اللہ کے احسانات کی قدر کرتے ہوئے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا۔ ظاہراً اسباب کے تحت اللہ کے فضل و کرم سے اس خوشحالی اور عز و شرف کا باعث رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ ان کا بھی ساتھ میں ذکر ہے۔ حاشیہ نمبر 86۔ منافقوں کو غور و فکر کر کے اصلاح کر لینے کے لیے طویل مدت ملی، لیکن وہ اپنے مذموم طرز عمل سے باز نہ آئے، لہٰذا اب ان کو سخت تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ احسان فراموشی اور سرکشی سے باز آ جائیں، توبہ کر کے اصلاح کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ اگر وہ اب بھی روگردانی کی روش اختیار کریں گے تو انہیں دنیا و آخرت میں انتہائی دردناک عذاب دیا جائے گا اور روئے زمین پر انہیں کوئی حامی و ناصر نہ ملے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے یعنی مال عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ۔ مگر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے یعنی مال عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور عہد سے پھر کر روگردانی کرنے لگے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ تو اللہ سے انہوں نے جو وعدہ خلافی کی اور جو جھوٹ وہ بولتے رہے، اس کے پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ حاشیہ نمبر 87۔ جھوٹ، بدعہدی، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت کرنا تو منافق کی سرشت میں شامل ہے،
لیکن اللہ سے عہد کر کے خلاف ورزی کرنا تو عذاب الہی سے بڑی بے خوفی اور سرکشی کا انداز ہے۔ ان منافقوں میں بعض کا یہ کردار رہا ہے کہ پہلے تو انہوں نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے عہد کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مال عطا کیا تو ہم صدقہ و خیرات کریں گے اور اللہ کے شکر گزار صالح مومن بن جائیں گے، لیکن جب اللہ نے انہیں مالدار کر دیا تو یہ احسان فراموش ہو کر وعدے سے پھر گئے، بخیل بن گئے اور زکاہ کی ادائیگی میں بخل کرنے لگے اور اعمال صالحہ سے روگردانی کے مرتکب ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ اور عہد شکنی کے پاداش میں قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، انہیں توفیق احسن سے محروم کر دیا گیا۔ یہ منافق یہ سمجھتے رہے کہ یہ طرز عمل، بخیلی اور بے عملی ان کے لیے خیر کا باعث ہے، حقیقت میں یہ ان کے لیے شر کا باعث تھا۔ قیامت کے دن ان کا مال زہریلے سانپ کی شکل میں ان کے گلے کا توق بن جائے گا اور ان کی باچھیں پکڑ کر کہے گا میں ہوں تیرا مال۔ ملاحظہ ہو بخاری کتاب التفسیر سورہ آل عمران باب قولہ ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے پوشیدہ امور اور سرگوشیوں تک سے آگاہ ہے اور یہ کہ اللہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ حاشیہ نمبر 88۔ یہاں منافقوں کو سختی سے جھنجھوڑا گیا ہے۔ یہ بدعہدیوں اور بداعمالیوں میں غرق اپنے انجام سے بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا ان کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان کی خفیہ حرکتوں اور سرگوشیوں تک سے باخبر ہے؟ وہ تو آسمانوں اور زمین میں غیب کی تمام باتوں کا جاننے والا ہے۔ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ جب ان کی کوئی بھی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں ہے تو یہ اس کی پکڑ اور شدید عذاب سے کیسے بچ سکیں گے؟ الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جو لوگ ایمانداروں میں دل کھول کر خیرات کرنے والوں پر طعنہ زنی کرتے ہیں اور جن کے پاس اس کے سوا کچھ نہیں جو وہ مشقت سے کماتے ہیں، یعنی اور اس میں سے بھی خیرات کرتے ہیں، تو یہ ان پر بھی طعن کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے۔ اللہ ان یعنی مذاق کرنے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 89۔ مطوعین جمع ہے مطوع کی اور اس کے معنی ہے طاعات اور واجبات میں خوش دلی سے زیادہ کا اہتمام کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ غزوہ تبوک اہل ایمان کے لیے سخت آزمائشی مرحلہ تھا۔ شدید گرمی کا موسم، دور دراز کا سفر اور ایک بڑے لشکر کے لیے سواریاں اور سامان جنگ کی ضرورت۔ چنانچہ اس غزوے کی تیاری کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو انفاق کی پرزور انداز میں ترغیب دی گئی۔ عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حسب حیثیت خوب دل کھول کر انفاق کیا اور مال و سامان پیش کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا آدھا اثاثہ پیش کیا، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا ہی اثاثہ لا کر پیش کر دیا۔ ملاحظہ ہو ابو داؤد کتاب الزکاہ باب فی رخصتی فی ذالک۔ ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب صدقات کا حکم دیا گیا تو ہم مزدوری پر بوجھ اٹھایا کرتے تھے۔ ابو عقیل رضی اللہ عنہ نصف صاع کھجور لے کر آئے اور ایک شخص یعنی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت مال لے کر آئے۔ منافق کہنے لگے اللہ اس یعنی حقیر صدقے سے بے نیاز ہے، اور دوسرا جو زیادہ مال لایا ہے وہ دکھاوے کے لیے لایا گیا ہے۔ اس پر آیت نازل ہوئی الذین یلمزون المطوعین بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ التوبہ باب قولہ الذین یلمزون المطوعین الآیہ۔ اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنی اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق مال پیش کیا۔ منافق مالدار ہونے کے باوجود اللہ کی راہ میں انفاق کرنے سے گریزاں تھے، لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے مخلص صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر طعن و طنز کرتے
اور ان کا مذاق اڑاتے۔ زیادہ دینے والوں کے لیے کہتے کہ یہ ریاکاری کر رہے ہیں، اور کم دینے والوں کے لیے کہتے کہ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کی عقل و دانش کا مذاق اڑا رہا تھا کہ چند روزہ متاع حیات اور لطف اندوزی کی خاطر ان بدبختوں نے ابدی و سرمدی نعمتوں سے نظریں پھیر لی ہیں، اور اپنے مذموم طرز عمل سے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں دردناک عذاب کا اپنے آپ کو مستحق بنا لیا ہے۔ اللہ کے یہاں تو اخلاص نیت ہی کی قدر ہے۔ خلوص نیت سے دیا ہوا مال قلیل ہو یا کثیر قابل قدر ہوگا۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کی بخشش کی دعا کرو یا نہ کرو، یعنی برابر ہے۔ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کی بخشش کی دعا کرو گے تو بھی اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حاشیہ نمبر 90۔ منافقوں کے کردار پر تبصرے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ ان منافقوں نے تو اپنی معافی و مغفرت کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو برابر ہے۔ اگر تم ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کرو گے تو بھی اللہ انہیں معاف نہ کرے گا، یعنی اتنی کثرت سے کی گئی دعائے مغفرت بھی ان نااہلوں کے حق میں قبول نہ ہوگی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب عبداللہ بن ابی مرا تو اس کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا کہ آپ اپنا کرتا اس کے کفن کے لیے دے دیجئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کرتا دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس کی صلاۃ المیت پڑھا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صلاۃ المیت کے لیے جانے لگے تو عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی صلاۃ المیت پڑھا رہے ہیں اور اللہ نے تو آپ کو اس سے منع فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کروں یا نہ کروں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کے لیے 70 بار دعائے مغفرت کرو تو بھی میں اسے نہ بخشوں گا، تو میں اس کے لیے 70 مرتبہ سے زیادہ مغفرت چاہوں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یہ تو منافق ہے۔ بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صلاح پڑھا دی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان یعنی منافقوں میں سے جو بھی مر جائے تم اس کی صلاح نہ پڑھو اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو۔ بحوالہ بخاری کتاب التفسیر سورۃ التوبہ باب استغفر لہم الآیہ۔ حاشیہ نمبر 91۔ یہاں دعائے مغفرت کی عدم مقبولیت کا سبب بیان کیا گیا ہے۔ انسان کو امتحان کے مقصد سے عقل و دانش عطا کی گئی اور اس کو دونوں راہیں دکھا دی گئیں، راہ راست یعنی بندگی و شکر گزاری کی راہ، اور گمراہی یعنی اللہ کی نافرمانی اور فسق و فجور کی راہ، اور پھر اس کو اختیار دیا گیا کہ وہ چاہے تو شکر گزار بنے یا ناشکرہ بن کر رہے۔ بحوالہ سورۃ الدہر آیت نمبر 3۔ نیز انبیاء علیہ السلام کے ذریعے انسان کی رہنمائی کا مکمل بندوبست کر دیا گیا۔ اب جو اللہ کی بندگی، اطاعت و فرمانبرداری کی طرف مائل ہوگا تو اس کو اسی کی توفیق عطا کی جائے گی، اور جو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے منہ موڑ کر فسق و فجور کا طرز عمل اپنانا پسند کرے گا تو وہ اس توفیق احسن سے محروم رہے گا۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ منافقین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و رہنمائی سے بے رخی اختیار کر کے خیر و فلاح سے دور ہو گئے ہیں اور کفر و نافرمانی کی راہ پر چل پڑے ہیں، لہذا اللہ کی توفیق سے محروم ہو کر گمراہی میں غرق ہو کر رہ گئے ہیں۔ اب ان ایمان سے عاری بے عمل و فاسق لوگوں کو بھلا ہدایت کیسے ملے گی؟ ان کے لیے تو نہ کسی کی سفارش کام دے گی اور نہ ہی کوئی دعا انہیں فائدہ پہنچائے گی۔